جان دم گھٹتا دل ساتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ میں جنازوں میں تقریر بہت مختصر کرتا ہوں کیونکہ یہ موقع تقریر کا نہیں ہوتا، لیکن جیسے ابھی ہمارے حضرت بیان فرما رہے تھے تو میں چاہ رہا تھا یہ پورا فرما دیں بیان، کیونکہ جو بات وہ بتانے جا رہے تھے بہت صحیح بات ہے۔ زندگی آپ کی بڑی انمول ہے اور بہت اچھی بات وہ بتانے کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے بھی اسی کا خیال کیا کہ دیر ہو رہی ہے اور اس کا خیال مجھے بھی کرنا ہے کیونکہ یہ نماز جنازہ ہے، یہاں کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کو کیوں بتا رہے تھے مولانا صاحب قبلہ؟ اس لیے کہ جنازے میں صرف نماز جنازہ پڑھ کے نہ جاؤ بلکہ کچھ عبرت حاصل کر کے جاؤ۔ کیوں حضرت بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے؟ تاکہ آپ جاؤ تو اگر آپ اپنی بگڑی ہوئی زندگیاں لے کر آئے ہو تو جنازے کو دیکھ کے اگلی زندگی کو سدھار لے۔ یہ یاد رکھیے، بڑی قیمتی بات ہے، زندگی بڑی انمول ہے اور یہ بار بار نہیں ملتی، بلکہ یہی کہہ لیجئے کہ دوبارہ نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، آپ کو اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے بالکل صحیح بات ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اعمل ما شئت۔ آپ ہر جمعے میں خطبہ سنتے ہیں، اس خطبے میں خطیب عربی میں بولتا ہے اس لیے آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، صاف کہہ دیا جاتا ہے اعمل ما شئت، جیسا چاہو کرو، کون تمہیں روک پائے گا؟ کون تمہارے ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ کون تمہاری زبان پکڑ سکتا ہے؟ ہم لوگ تو اگر ذرا سا سختی بھی کر دیں تو اس کے بعد دنیا بھر کی باتیں علماء کو اور ائمہ کو اور ذمہ داران کو سننا پڑتی ہیں، اس لیے کہ بھئی بہت سختی کر رہا ہے۔ لیکن کیا فرمایا جمعے کے اندر؟ اعمل ما شئت، جیسا چاہو کرو، لیکن مان اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کما تدین و تدان۔ یہی مت بھولنا کہ تم بو گے کچھ اور تو نکلے گا کچھ اور، نہیں، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ یاد رکھنا، اچھا کرو گے انشاءاللہ تو اچھا پاؤ گے۔ اپنے اعمال بھی سدھارو، اپنے عبادتوں کے اور اللہ اس کے رسول کی یادوں میں زندگیاں گزارو۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم سے ہمارے رب نے کیا مانگا؟ زندگی اس نے دی، ماں باپ اس نے دیے، اولاد اس نے دی، دولت اس نے دی، رزق اس نے دیا، سب کچھ اس نے دیا۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ بہت سی مخلوق وہ ہے جو جانور میں ہے، بہت سی مخلوق وہ ہے جو چرند پرند میں ہے، کیا یہ مخلوق نہیں؟ لیکن رب کا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اس سے بڑھ کر احسان، انسان تو حضرت آدم کے امتی بھی تھے، انسان تو حضرت نوح کے امتی بھی تھے، انسان تو حضرت یحییٰ کے امتی بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر احسان کہ انسانوں میں بھی اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اور اس سے بڑھ کر احسان امت اجابت بھی ہے اور امت دعوت بھی ہے۔ ایک وہ بھی ہے جو امتی میں تو آئے لیکن مصطفیٰ کو نہیں مانا، حضور پر ایمان نہیں لا سکے، حضور کو مان نہیں سکے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر شکر کہ ہمیں انسان میں محبوب کا امتی بنایا، پھر شکر کہ ہمیں محبوب پر ایمان لانے والا بنایا۔ کر ہمارے لیے کون سی دولت ہوگی؟ اتنی دولتیں ہم سے رب دے، رب ہم سے کیا مانگتا ہے؟ رب ہم سے کیا کہتا ہے؟ یہی نہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیجئے، یہی نہ کچھ نیک کام کر لیجئے، یہی نہ کچھ اچھے کام میں زندگی گزار لیجئے۔ کیوں؟ یہ بھی رب اپنے لیے نہیں کہتا، رب منزہ ہے، وہ سبحان اللہ، وہ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں۔ ملائکہ اس کی عبادت کریں، چرند پرند اس کی عبادت کریں، پیڑ پودے اس کی تسبیح بولیں۔ کون ہے جو رب کی تسبیح نہیں بولتا؟ وہ آپ کی عبادت کا جو حکم دیتا، اس میں بھی یہی فرماتا، اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ فرمایا لیکن یاد رکھو، عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، بری زندگیوں کو بری طریقے سے اب نہیں گزارنا، بدل کے بری زندگی کو اچھے انداز سے گزارنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے رہو کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، اعمال بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے، گستاخ رسول سے بھی دور رہو، وہابی دیوبندی سے بھی دور رہو۔ بس 2 باتیں اگر آپ کہیں یہ سن لے جو اعلیٰ حضرت نے جلد نمبر 9 فتاوی رضویہ شریف کے اندر باب بے میں لکھا کہ ایک شخص تھا، مر رہا تھا، موت آ رہی تھی، لوگوں نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لے، یہ نزا کا وقت ہے، آخر وقت کا اعتبار ہے، آخر کا اعتبار ہے، علماء کرام سے پوچھیے، آخر کا اعتبار ہے، کلمہ پڑھ لے۔ اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ دائیں بائیں سے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو دنیا کی بات کرتا ہے، تیری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے واقعے کو نقل فرمایا شرح الصدور کے حوالے سے، شرح الصدور کے اندر اعلیٰ سے فرمایا یہ واقعہ نقل ہے کہ اس سے پوچھا گیا کلمہ کیوں نہیں پڑھ پاتا، تو کہا دائیں اور بائیں سے 2 لوگ دبوچے ہیں ہمیں اور کہہ رہے ہیں تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو کہا گیا کہ پوچھو تو صحیح کیوں کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، آخر سبب کیا ہے؟ تو کہا وہ کہتے ہیں سنو، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ کھانا ہے، کس کے ساتھ پینا ہے، اس کا لحاظ نہیں کرو گے، عذاب تمہارے سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 باب بے میں نقل فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کے دشمنوں کے ساتھ یعنی رافضیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، شیعوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، گستاخ صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر
حضرت فاروق اعظم ان کے گستاخ رافضی شیعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، ان کے ساتھ دوستی کرتا تھا. اب مرتے وقت کلمہ تجھے نصیب نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کے آگے اعلیٰ حضرت اپنا قلم چلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، سنیوں غور تو کرو، یہ حضرت ابوبکر کون ہے، حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ یہ نبی نہیں، نبی کے غلام ہے. ان کو صدیقیت کا مرتبہ مصطفیٰ کی غلامی سے ملا ہے. فاروق اعظم کو عدل فاروقی کا مرتبہ مصطفیٰ کی غلامی سے ملا ہے. جب مصطفیٰ کے غلاموں کے دشمن کے ساتھ بیٹھے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، تو وہابی دیوبندی ڈائریکٹ مصطفیٰ کا دشمن ہے. صدیق اکبر کا دشمن شیعہ ہے، فاروق اعظم کا دشمن شیعہ ہے. شیعہ کے ساتھ صدیق و فاروق کے دشمن کے ساتھ بیٹھے گا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا. تو اگر مصطفیٰ کے دشمن کے ساتھ بیٹھے گا تو کلمہ کیسے پڑھ پائے گا؟ لہٰذا ہمیں اعمال درست کرنے ہیں، اپنی زندگی کو درست کرنا ہے. اعمال کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نماز ہی درست کریں، عقیدہ بھی عمل ہی ہے، عملی طور پہ آپ وہ بھی درست کریں. دونوں چیزیں کا سنگم لے کر چلیں، ادھر سے عبادت و ریاضت ہو، ادھر سے تمہاری سبحان اللہ رسول کی سچی محبت ہو. پھر جب تم نماز پڑھو تو سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھک جائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. زبان پکار اٹھے، سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا، پھر تجھ کو کیا. موقع تقریر کا نہیں بھیا، باقی انشاءاللہ پھر اور باتیں بعد میں ہوں گی. بس یہ بات جو ہمارے حضرت بیان کر رہے تھے مولانا صاحب آپ کے یہاں کے، بڑی قیمتی بات کہ انمول زندگی ہے، یہ بہت اچھی بات، انمول زندگی ہے. زندگی کو اتنا آسان مت سمجھو، اتنا سستا مت سمجھو، اتنا گھٹیا مت سمجھو کہ تم کہیں بھی بیٹھ کے چائے پی لو، کہیں بھی بیٹھ کے دوستیاں کر لو. سوچو رب نے تمہیں زندگی دی، بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے زندگی سے پہلے ہی ختم ہو جاتے، بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا. بس آخری اعلان سن لیجئے، کوئی بھی وہابی دیوبندی بس مذہب بد دین ہر کسی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو. مجھے امید ہے کوئی نہیں ہوگا، چہرے بھی مجھے سب سنیوں کے دکھ رہا ہے ماشاءاللہ. وہ چہرے ہی بتا دیتے ہیں سنی کون ہے اور بد دین کون ہے. ایمان کا نور تو چہرے پہ آ جاتا ہے نا، ہر چیز کا نور چہرے پہ آتا ہے. سبحان اللہ. ہاں نیت سن لیجئے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز جنازہ کی مع 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود واسطے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. نیت کرتا ہوں میں اس نماز جنازہ کی مع 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود واسطے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. اگر ابھی بھی کسی کو نیت نہ یاد ہو پائے، مقتدی ہونے کی دل میں نیت کرتے ہوئے یہ کہہ لے جو نیت امام کی وہ نیت ہماری، اللہ اکبر، نیت ہو جائے گی.